آیت نمبر 16 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اس آیت سے پہلے جو آیت نمبر 16 گزری ہے، اس آیت میں منافقین کی ایک صفت بیان کی گئی تھی کہ یہ منافق جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ان کی تابعداری، ان کی معیت، ان کے عقیدے کی طرح اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے قائدین کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو کافر ہیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں تم تو مسلمانوں کے ساتھ کھلتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ادھر وہ مذاق اڑا رہے تھے، ان کا مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ خود یستہزئ مذاق اڑا رہا ہے، بہم ان کی سرکشی میں بڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑا رہا ہے، بہم ان کی، ویمدہم اور بڑھنے دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، ویمد اور بڑھنے دے رہا ہے، ہم ان کو یعنی منافقوں کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، اور ان کو ان کی سرکشی میں اور بڑھنے دے رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ یستہزئ مذاق اڑا رہا ہے، بہم ان کا، ویمد اور بڑھنے دے رہا ہے، ہم ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون مسلسل، سرگردان ان کو سرکشی میں، ویمدہم اور بڑھنے دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون مسلسل بڑھاتے ہوئے، یہ سرگردان ہوں گے۔ اولئک الذین، یہ اس قسم کے لوگ وہ ہیں، ویمدہم اور بڑھنے دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون جس میں وہ بھٹک رہے ہیں، مسلسل ایک طرف بھاگتے ہیں دوسری طرف بھاگتے ہیں، جگہ نہیں مل رہی، یعمہون سرگردان بھٹک رہے ہیں اس میں۔ اولئک الذین، یہی تو ہے وہ لوگ، اولئک الذین یہی ہے وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے لیا، الضلالۃ گمراہی، اشترا کا معنی ہے خرید لیا، اولئک الذین یہی تو ہے وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے۔ اشترا خرید لینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ علماء اس کی مفہوم کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اشتروا کا معنی استحبوا یا اختاروا کرتے ہیں تو اس سے معنی مزید واضح ہو جائے گا، یعنی انہوں نے اختیار کیا، انہوں نے پسند کیا، ان کے سامنے دو راستے تھے، ایک گمراہی اور ایک ہدایت، تو انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی اختیار کی، یا ہدایت کی جگہ ضلالت گمراہی کو پسند کیا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، جنہوں نے اختیار کیا، جنہوں نے پسند کیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ منافقین تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، یعنی ان سے انتقام لے گا، انہیں دنیا میں ذلت و حقارت میں مبتلا کرے گا، اور آخرت میں ان کے ساتھ مذاق یہ ہوگا
کہ مومنین جب اپنا نور لے کر چلیں گے تو اچانک منافقین کا نور بجھ جائے گا اور ظلمت و تاریکی میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ان کا استہزاء اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری صورت میں کہ ینادونہم، وہ ان کو آوازیں دے گا، پکارے گا ان کو، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالو، مسلمان کہیں گے بلا، تھے بالکل، ولکنکم فتنتم، لیکن تم نے فتنے میں ڈال دیا، انفسکم، اپنے آپ کو، وتربصتم، اور تم مومنوں کے تباہی کے انتظار میں تھے، ورتبتم، اور تم قرآن کے بارے میں شک میں تھے، تو اس وجہ سے تمہارا نور کام نہیں دے گا۔ فما ربحت، پس یہ جب انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی خرید لیا اور ہدایت کو اس کے بدلے دے دیا، تو یہ تو ایک قسم کی تجارت ہو گئی۔ جب یہ ایک قسم کی تجارت انہوں نے کی اور ہدایت کو بیچ دیا آخرت کے کامیابی کے نا امیدی میں، اور گمراہی کو لے لیا، تو فما ربحت، فائدہ نہیں دیا ان کو اپنی تجارت نے، فما ربحت، تو انہوں نے فائدہ نہیں کیا، فما ربحت، فائدہ نہیں پایا، نفع بخش نہ ہوئی، فما ربحت، پس نفع بخش نہ ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، فما ربحت، پس نفع نہیں دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے۔ جب اللہ نے ان کی تجارت کو گھاٹے اور خسارے والی بتا دیا تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بد نصیب لوگ تجارت کے اصولوں سے واقف ہی نہ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تجارت کیسے ہوتی ہے۔ یعنی منافقین کے اندر سے یہ صلاحیت ہی مسلوب تھی کہ وہ نفع نقصان، خیر و شر، نور و ظلمت اور ہدایت و گمراہی میں تمیز کر پاتے۔ تو ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو لینا یہ کوئی فائدے کی بات تو نہیں تھی، کام تو نہیں تھا یہ۔ تو فما ربحت، پس نفع بخش نہیں پایا، تجارتہم، ان نے اپنی تجارت کو، فما ربحت، پس نفع نہیں دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا، اور نہ تھے، مہتدین، یہ ہدایت یافتہ، اور نہ یہ ہدایت کے قابل تھے، یعنی نہ یہ تجارت کے اصولوں سے واقف تھے۔ منافقوں کے مزید دو مثالیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ منافقین کی حقیقت اور ان کی صفات کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کی ایک اور مثال بیان کی اور بتایا کہ ان منافقین کی مثال اس آدمی کی ہے جو کسی جنگل میں شدید تاریکی اور ظلمت میں پھنس گیا ہو، اسے روشنی کی شدید ضرورت تھی، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا کہ آگ روشن کرتا اور روشنی حاصل کرتا۔ اس نے کسی دوسرے سے چنگاری لے کر آگ روشن کی، جب اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، وہ جگہ دیکھی جہاں وہ کھڑا تھا، وہاں کے خطرات اور پھر امن و امان کے اسباب دیکھے، اس آگ سے فائدہ اٹھایا، اس کی آگ ٹھنڈی ہوئی اور اسے خیال ہونے لگا کہ یہ آگ اور یہ روشنی تو اس کے اختیار میں ہے، تو اچانک اللہ نے اس کی آگ بجھا دی، اس کی روشنی چھین لی، اس کی خشکی رخصت ہو گئی اور گٹھاٹوپ تاریکی چھا گئی، آگ کی سوزش رہ گئی، روشنی رخصت ہو گئی۔ اب وہ تھا اور کئی قسم کی تاریکیاں تھیں جو اسے گھیرے میں لیے ہوئی تھی، رات کی تاریکی، بادل کی تاریکی، بارش کی تاریکی، روشنی جانے کے بعد کی تاریکی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس آدمی کا کیا حال ہوگا۔ یہی حال منافقین مدینہ کا بھی تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کی آگ سے اپنی آگ کو روشن تو کر لیا، ان کے پاس اپنے ایمان کی آگ تو نہ تھی، کچھ دیر اس سے فائدہ اٹھایا، مسلمانوں کے ساتھ چلنے لگے، ان کی جانیں محفوظ ہو گئے مسلمانوں کے جنگ سے، ان کے اموال بچ تو گئے اور دنیا میں ایک گونا سکون تو ملا۔ وہ اسی حال میں تھے کہ موت نے انہیں دبوچ لیا، جس جھوٹے نور سے انہیں فائدہ پہنچ رہا تھا وہ کھو گیا، اور غم و حرمان نصیبی اور عذاب نے انہیں گھیرا۔
قبر کی تاریکی، کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی، مختلف الانواع گناہوں کی تاریکی، اور العیاذ باللہ اس کے بعد جہنم کی آگ کی تاریکی نے ہر طرف سے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیچارے تو خیر کی باتیں سننے سے بہرے ہیں، انہیں اپنی زبان سے ادا کرنے سے عاجز ہیں، اور نعمت بصیرت سے محروم ہیں، اس لیے اب وہ لوگ حق کی طرف کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے۔ تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مثلہم، ان کی مثال، اس شخص کی مثال ہے، ان کی مثال، مثلہم ان کی مثال یعنی منافقوں کی مثال، کمثل اس شخص کی مانند ہے، استوقدہ جس نے جلائی، آگ، نارن آگ، استوقدہ جس نے دوسری جگہ سے آگ کو اپنے لکڑی یا کسی اور چیز کو جلا کر ادھر سے، استوقدہ کا معنی ہے کسی دوسری جگہ سے آگ، جلی ہوئی آگ سے کوئی اس کا ٹکڑا اٹھا کر ادھر لانا، اقتباس۔ استوقدہ جس نے جلائی، نارن آگ، فلما پس جب، اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، یعنی اس کے ارد گرد کو روشنی پھیلائی، جب اس آگ نے اس بندے کی ارد گرد روشنی پھیلا دی اور یہ سمجھ گیا کہ اب تو یہ آگ اور یہ روشنی میرے قبضے میں ہے، لہذا میں اس کی تپش سے اور اس کی روشنی سے استفادہ کروں گا، ذہب اللہ تو اللہ نے چھین لیا، ذہب اللہ چھین لیا اللہ نے، بنورہم ان کا نور، ذہب اللہ اللہ نے چھین لیا، بنورہم ان کا نور، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات تاریکیوں میں، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات تاریکیوں میں، لا یبصرون اب وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے، لا یبصرون فہم وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات تاریکیوں میں، لا یبصرون اب یہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے، صمن یہ لوگ بہرے ہیں، حق کو سنتے نہیں، عمیٌ اندھے ہیں، بکمن گونگے ہیں، سمن بہرے ہیں، حق کو سنتے نہیں، بکمن گونگے ہیں، حق پر اپنی زبان ہلا نہیں سکتے، عمیٌ اندھے ہیں، حق کی طرف دیکھتے نہیں، تو جب وہ دیکھتے نہیں حق کی طرف، حق پہ زبان چلاتا نہیں، حق کو سنتا نہیں، تو فہم یہ لوگ لا یرجعون حق کی طرف رجوع کیسے کر سکے گا؟ یہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتے، حق کی طرف لوٹتے نہیں ہیں، نہیں لوٹیں گے، فہم تو یہ لوگ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے حق کی طرف، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس یہ لوگ لوٹنے کی حق سے محروم ہیں، نہیں لوٹیں گے یہ حق کی طرف۔ اب دوسری مثال منافقوں کے لیے ایک دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے منافقوں کی حالت کے بارے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ایک اور مثال اس طرح بیان کی کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، اور بارش کی سختی ایک طرف، لیکن یہ ہے تاریکی میں، یہ بالکل رات کی تاریکی ہے، ساتھ تاریکی کی کھڑک ہو، بجلی ہو، تیز ہوائیں اور تیز آوازیں اور تیز بجلی کی چمک، جب جب اس بجلی سے ذرا روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب تاریکی عود کراتی ہے تو گھبرا کے ٹھہر جاتے ہیں۔ یہی حال منافقین کا تھا کہ جب قرآن کریم میں مذکور اوامر و نواہی اور وعدہ و وعید سنتے تو مارے ڈر کے اور رعب و خوف کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے، جتنا ان کے لیے ممکن ہوتا اتنا قرآن اور اس کی تعلیمات سے اعراض کرتے اور اسے برا جانتے، بالکل اس آدمی کی طرح جو بارش میں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید اس طرح موت کا خطرہ اس سے ٹل جائے گا۔
لیکن منافقین کو کہاں سے نجات مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. کون اسے عاجز بنا سکتا ہے اللہ کو؟ کون اس کے قبضے قدرت سے نکل سکتا ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت سے کون نکل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا. اور جب منافقین کے اوپر ایمان کے سارے ہی راستے مسدود ہو گئے، بند ہو گئے، معنی طور پر بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے، تو اللہ نے مزید انہیں دھمکی دی کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کی ظاہری قوت سماعت ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم. اگر اللہ چاہتا تو ان کی ظاہری قوت و سماعت و بصارت بھی چھین لیتا. یہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ لیتا، حق تو چھوڑ کسی اور چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. دھمکی اس لیے دی کہ شاید وہ اپنی بعض شرارتوں اور منافقانہ چالوں سے باز آ جائے. او یا دوسری مثال ہے اس کا کسویبن، او یا کا ان کی مثال سویبن آسمان سے بارش والے بادل کی ہے. کسویبن او یا کا مثال ان کی مثال سویبن اس بادل کی طرح ہے جس میں بارش ہو، من السماء اوپر سے، فیہ ظلمات اس میں ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، وہ رعد اور گرج ہیں، وہ برق اور بجلی ہے اور کڑک ہے. رعد کڑک ہے، وہ برقن اور گرج ہے اور بجلی ہے. یجعلون اصوابعہم، اس کڑک اور گرج کی شدت کی وجہ سے، او یا مثال ان کی کسیبن اس بادل کی ہے جس میں بارش ہو اور وہ بارش من السماء اوپر سے ہو، فیہ اس میں اس بارش کے دوران ظلمات تاریکیاں بھی ہیں، ورعد اور گرج بھی ہے، وہ برقن اور تیز بجلی بھی ہے. یہ جالونا اور اس کھڑک اور بجلی کی وجہ سے یہ لوگ رکھتے ہیں، یہ جالونا رکھتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، اصابہم اپنے آنکھوں کے پھور کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. کیا چیز؟ انگلیوں کو. یہ جالونا ڈالتے ہیں اصابہم انگلیوں کو، فی آذانہم اپنی کانوں میں، من الصواعق تندر کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے. یہ جو کڑک ہے صاعقہ، اس کڑک کے ڈر سے وہ یہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ یہ اس سے موت واقع ہو جائے گی. یہ جلونا یہ رکھتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ تو محیط گھیرے ہوئے ہیں ہر طرف سے، بالکافرین کافروں کو. واللہ محیط اللہ گھیرے ہوئے ہیں ہر طرف سے بالکافرین کافروں کو. یکادو قریب ہے، البرق کی یہ بجلی، یخطفو اچک لیں، ابصارہم ان کی نظروں کو. قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی نظروں کو اچک لے. یکادو قریب ہے، البرق کی یہ روشنی، یخطفو یہ کڑک یہ بجلی، یخطفو اچک لے، ابصارہم ان کی نظریں، کلما جب بھی، اضاء روشنی کر دیتی ہے یہ کڑک اور بجلی، لہم ان کے لیے، مشو تھوڑا سا چل لیتے ہیں، فیہ اس میں اس دوران وہ تھوڑا سا چلتے ہیں. یعنی جب اسلام میں مفادات دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب تاریکی چھا جاتی ہے، جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، یعنی تھوڑا سا حلال و حرام کا خیال رکھنے کا حکم کیا جاتا ہے، جہاد کا حکم آتا ہے، اسلامی حکومت میں سزاؤں کے نفاذ کا حکم آتا ہے، تو قوم فوراً رک جاتے ہیں، آگے چلنے کے بجائے وہ رک جاتے ہیں، وہ پھر ایمان کے بجائے کفر کو ترجیح دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب تاریکی چھا جاتی ہے علیہم ان کے اوپر، قوم تو یہ فوراً رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہتا، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ لذہبا تو وہ لے جاتا، لذہبا تو وہ اللہ لے جاتا، بسمہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کے آنکھوں کو،
لذہبا وہ لے جاتا بسمہم ان کے کانوں کو، و ابصارہم اور اس کی آنکھوں کو. یہ ظاہری جو سننے اور دیکھنے کے آلات ہیں، کان اور آنکھ، یہ بھی لے جاتا. ان اللہ، کیونکہ اللہ بے شک علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق اڑا رہا ہے ان کا، ویمدہم اور بڑھنے دے رہا ہے، فی طغیانہم سرکشی میں، یعمہون وہ بٹک رہے ہیں. اولئک الذین اس قسم کے لوگ وہ ہیں، اشتروا جنہوں نے اختیار کیا ہے الضلالۃ گمراہی، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت پس نفع نہیں دیا تجارت ان کی اس تجارت نے، وما